اب ایک دوسرے گروہ کو میدان قیامت میں لایا گیا، انہیں بھی کھڑا نہیں کیا گیا، بٹھایا نہیں گیا، لٹا دیا گیا۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ کروٹ کے بل لٹایا گیا۔ اب وہ کروٹ پہ لیٹے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قریب لوہا اور سیسا، اسے آگ پہ ڈال کے اتنا گرم کیا جا رہا کہ لوہا پگھل کے پانی بن گیا، سیسا پگھل کے پانی بن گیا، اور یہ پگھلا ہوا سیسا قطرہ قطرہ ان کے کان میں ٹپکایا جا رہا۔ ایک گرم پانی کا قطرہ کان میں آئے آدمی اچھل پڑتا، اور کہا یہ کہ پگھلا ہوا لوہا اور پگھلا ہوا سیسا ایک بار اچھلنا چاہتے ہیں، مگر فرشتوں نے پکڑ کے رکھا۔ کبھی آپ نے اپنے وطن میں گائے کی قربانی دیکھی؟ ایک گائے کو پچھاڑنے کے لیے کتنے قصائی آ جاتے ہیں، اور پھر بھی کبھی وہ قابو سے باہر نکل جاتی۔ لیکن یہ میدان قیامت فرشتوں نے اچھی طرح جکڑ کے رکھا، اور قطرہ قطرہ پگھلا ہوا لوہا اور پگھلا ہوا سیسا ایک کان میں ڈالا جا رہا، اور جب وہ کان اچھی طرح سے جل گیا تو اب کروٹ کو بدلا گیا، اب دوسری کروٹ آ گئی۔ جیسے بعض اوقات پراٹھے یا روٹی پکاتے وقت دونوں طرف سے اس کو پکانا ضروری ہوتا، اب دوسری کروٹ آ گئی اور دوسرا کان ظاہر ہوا، اور اس دوسرے کان میں پگھلا ہوا لوہا اور پگھلا ہوا سیسا قطرہ قطرہ کر کے ڈالا جا رہا۔ پہلا جملہ پھر دوہرا، یہ نہیں جن کے دائیں اور بائیں کان میں پگھلا ہوا سیسا لوہا ڈالا جا رہا، یہ وہ ہے جو ساری زندگی گانا سنتے آئے۔ شیطان کی اذان کا نام ہے گانا، کا جو ساری زندگی اپنے کانوں کو گانے کے ذریعے سے نجس کرتے آئے، اب ان کے کان پاک کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک آپریشن ہے پاک کرنے کا، تاکہ ہمارے کان جنت میں جانے کے قابل ہو۔ کہا میدان قیامت پہ جنہیں لٹایا گیا سیدھا اور سر توڑا جا رہا ہے، یہ بے نمازی، یہ وہ لوگ کہ وقت نماز آ جاتا تھا تکیے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے، نماز کا وقت آیا بھی نماز کا وقت گیا بھی، ان کو اپنا آرام اتنا پیارا تھا کہ اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں۔ خدا نے کہا کہ جس بدن کو آرام پہنچانے کے لیے اپنے جس سر کو تم بستر سے اٹھانے کو تیار نہ تھے، اب 50,000 سال یہ عمل کو برداشت کرو۔ میں اسے عذاب نہیں کہتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں پاک کر کے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ۔ مگر امام نے کہا سنو، وہ تیسرا گروہ جسے چاروں طرف آگ کے کمرے میں بند کر کے چن دیا گیا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا بدن نامحرم سے نہیں چھپاتی، جنہیں ایک عبا، جنہیں ایک برقع، جنہیں ایک چادر اتنی بھاری لگتی، اتنا بڑا بوجھ محسوس ہوتا، اب ان کو یہ عذاب دیا جا رہا۔ لیکن اتنی پریشانی، غش، رو رہے ہیں راوی، گھبرا رہے ہیں راوی، پھر بھی امام کے پاس استفادے کے لیے آئے۔ اس کے درمیان بھی ایک سوال کر لیا، فرزند رسول اگر یہ بے پردگی کا عذاب ہے تو خالی عورتوں کو آنا چاہیے، مردوں کا نام آپ نے کیوں لیا؟ امام نے کہا تھا کہ کچھ مرد اور عورتیں، کہا عورتیں وہ ہیں جو اپنا بدن نہیں چھپاتی تھی، یعنی پراپر حجاب نہیں کرتی، اور مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں اور گھر کی عورتوں کی بے حجابی پہ راضی ہیں اور خوش۔ اگر ظالم پر عذاب آتا تو لعن اللہ امتن سمیت بذالک، فرضیت میں راضی رہنے والے پہ بھی وہی عذاب آتا۔ یہ تیسرا گروہ۔ چوتھا، جس کے دائیں اور بائیں کے گوشت کو کبھی لوہے کی قینچی سے کاٹا جائے اور کبھی آگ کی قینچی سے، اور اپنا گوشت خود کھلایا جائے، یہ وہ جو صاحبان ایمان کی غیبتیں کرتے، لوگوں پہ تہمتیں لگاتے، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، صاحبان ایمان کو برا بھلا کہتے۔ یہ تو کئی روایتوں میں آیا ہے، خالی ایک یہ روایت نہیں۔ اگر وقت کے دائرے میں مجلس مکمل کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اسی جملے کو آگے بڑھا سکتا تھا، لیکن مجھے پوری کوشش کرنا کہ شب جمعہ کے علاوہ ورکنگ ڈے کی مجلس 1 گھنٹہ یا گھنٹہ 5 منٹ میں مکمل۔ امام نے کہا سن، اور اس کے بعد وہ گروہ جس کی حالت یہ ہے کہ اسے سر سے پیر تک آگ سے نکالی ہوئی زنجیر سے لپیٹ کے بٹھایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قسم کا نشہ کرتے، شراب، چارس، بھانگ،
ہیروئن، نشہ جو انسان کے سارے بدن میں ایک لذت و سرور لے کے آتا، اب اسے پاک کرنے کا طریقہ یہی۔ اور سن، وہ لوگ جن کی آنکھوں میں کانٹوں دار جھاڑیاں داخل کی جا رہی تھیں، یہ وہ مرد اور عورتیں جو نامحرموں کو بری نیت، لذت اور شہوت کے ارادے سے دیکھا کرتے تھے، جس آنکھ سے خدا کی نافرمانی تھی۔ اور اس کے بعد وہ 7واں گروہ جنہیں سڑا ہوا کتا کھلایا جا رہا، مردار سور کھلایا جا رہا، اور اگر قے کر دے تو قے میں نکلا ہوا گوشت دوبارہ کھلایا جا رہا۔ یہ وہ جن کو اللہ نے حلال طریقے سے روزی کا موقع دیا تھا، وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی جانب جا رہے ہیں۔ رزق حرام کو آپ کیا سمجھتے؟ اگر آپ کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی، وہ مرے ہوئے کتے سے بھی بدتر، وہ مردار سور سے بھی بدتر ہے جو رزق حرام کا لقمہ۔ اب رزق حرام کے حوالے سے کئی جملے زبان پہ آ کے تقاضا کرنے لگے کہ ذرا سا اس کا بیان ہو جائے، نہیں، بعد میں۔